شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بحری شعبے کی بحالی کے جامع اصلاحاتی منصوبے کی باضابطہ منظوری دی ہے۔ وزیر صنعت نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان قریبی تعاون سے چینی کی قیمت مناسب نرخ پر برقرار رکھی جائے گی۔ معاشی درجہ بندی کرنے والے عالمی ادارے فچ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں پاکستانی معیشت کی مستقبل میں بہتری کے حوالے سے حوصلہ افزا جائزہ پیش کیا ہے۔ سہ فریقی بین الاقوامی ایک روزہ کرکٹ سیریز کا افتتاحی میچ کل لاہور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحری شعبے کی مکمل بحالی کے جامع اصلاحاتی منصوبے کی باضابطہ منظوری دی ہے۔ منصوبے کے تحت پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی قائم کی گئی ہے اور وزیر دفاع کی سربراہی میں ایک کمیٹی منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ منظور شدہ اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے کمیٹی کا اجلاس ہر 15 روز بعد بلایا جائے گا۔ ادھر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی تشکیل نو، قومی بندرگاہوں کے ماسٹر پلان کو جدید خطوط پر استوار اور بندرگاہوں کے ٹیرف کو یکساں بنانے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ بندرگاہوں، سمندری ماحول اور دیگر شعبوں کی ڈیجیٹائزیشن پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور اصلاحات منصوبے کے تحت مختلف بندرگاہوں کے نئے ٹرمینل بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ چینی مہنگی ہونے اور اس کی مصنوعی قلت کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت چینی کی قیمتیں مناسب سطح پر رکھنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بازار میں چینی مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ رمضان کے لیے چینی کی قیمتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پیر کو اجلاس بلایا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جاپان اور پاکستان کے درمیان تعاون مزید مضبوط کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے جاپان کے سفیر اکاماتسو شوئیشی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں پاکستان کی معاشی اور صنعتی ترقی میں جاپان کے تعاون کو سراہا۔ جاپان کے سفیر نے پاکستان کے ترقیاتی اہداف نے اپنے ملک کے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے معاشرے کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے صحافت میں دیانتداری اور شفافیت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک کتاب کی تقریب رونمائی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کے چینلز پر زور دیا کہ وہ مالی فوائد سے بالاتر ہو کر راست بازی کو ترجیح دیں اور اخلاقی اصولوں کو برقرار رکھیں۔ قائم مقام صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ ایوان میں قانون سازی کے علاوہ قومی اہمیت کے امور پر بحث ہوگی۔ عالمی درجہ بندی کرنے والے ادارے فچ ریٹنگز نے کہا ہے کہ مستحکم ترسیلات زر اور زرعی برآمدات اور پالیسی کا سخت نظام پاکستان کے معاشی استحکام اور بیرونی بفرز کی تعمیر نو میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ میں قائم فچ ریٹنگز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان اقدامات سے گزشتہ سال دسمبر تک کے 6 ماہ کے دوران پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ تقریباً $1 ارب 20 کروڑ اضافی رہا، جبکہ 2023 میں فارن ایکسچینج مارکیٹ اصلاحات نے بھی اس تبدیلی کو آسان بنایا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سخت پالیسی نظام پر عمل کے بعد استحکام اور کم ہوتی ہوئی شرح سود سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور رواں مالی سال میں حقیقی ویلیو ایڈڈ میں 3% اضافے کی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق شرح سود میں کمی سے مہنگائی کم ہوئی، جو گزشتہ ماہ کمی کے بعد صرف 2% تک آ گئی اور یہ پچھلے سال کے تقریباً 24% کی اوسط سے کم ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جون 2022 کے بعد پہلی بار پاکستان کے نجی شعبے کے قرضے میں بھی گزشتہ سال اکتوبر میں کمی آئی ہے۔ رپورٹ میں بعض مشکلات کے باوجود مالیاتی اصلاحات پر پیش رفت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ صوبوں نے بھی زیادہ زرعی آمدن پر ٹیکس عائد کرتے ہوئے قانون سازی کی ہے۔ ادھر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر عقیل ملک نے فچ کی رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں ملکی معیشت کے استحکام اور شرح سود میں کمی کو سراہا گیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ اس رپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں معاشی ٹیم کی انتھک کوششوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ کرکٹ
3 ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کل شروع ہوگی، جس میں پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ سیریز کا افتتاحی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 2 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔